پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اے گروہ جنوں اور انسانوں، کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول نہیں آئے تھے جو تمہارے سامنے میری آیات سناتے اور اس دن کی ملاقات سے تمہیں ڈراتے تھے؟ وہ کہیں گے کہ ہم اپنے خلاف گواہی دیتے ہیں، اور دراصل انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا اور انہوں نے اپنے خلاف خود ہی گواہی دے دی کہ وہ دنیا میں کافر یعنی حق کے انکاری تھے۔ یہ شہادت اس لیے ہوگی تاکہ ثابت ہو جائے کہ تمہارا رب بستیوں کو ظلم سے ہلاک کرنے والا نہیں تھا، اس حال میں کہ اس بستی کے لوگ دین سے بے خبر ہوں، اور ہر قسم کے لوگوں کے لیے ان اعمال کے حساب سے درجات ہیں جو انہوں نے کیے ہیں، اور تمہارا رب ان اعمال سے بے خبر نہیں جو وہ کرتے ہیں، اور تمہارا رب بے نیاز اور رحمت والا ہے۔ اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور تمہارے بعد جن کو چاہے تمہاری جگہ لے آئے، جیسے کہ تمہیں اور لوگوں کی نسل سے پیدا کیا۔ یقیناً تم سے جس چیز کا وعدہ کیا جا رہا ہے وہ قیامت ضرور آنے والی ہے، اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اے میری قوم، تم اپنی جگہ عمل کرتے رہو، میں اپنی جگہ عمل کرتا رہوں گا، پھر تمہیں عن قریب معلوم ہو جائے گا کہ آخرت کا گھر کس کے لیے ہے۔ یہ بات یقینی ہے کہ ظالم لوگ کامیاب نہیں ہوتے، اور جو کھیتی اور مویشی اللہ نے پیدا کیے تھے ان لوگوں نے ان میں اللہ کے لیے ایک حصہ مقرر کیا اور دوسروں کا حصہ بھی رکھا، پھر اپنے گمان باطل سے کہا کہ یہ اللہ کا ہے اور یہ ہمارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کا، پھر جو ان کے شریکوں کا حصہ ہوتا ہے اس میں سے تو اللہ کی طرف نہیں پہنچتا، لیکن جو اللہ کا حصہ ہوتا ہے اس میں سے ان کے شریکوں کو پہنچ جاتا ہے۔ یہ لوگ کیسا برا فیصلہ کرتے تھے۔ اور اسی طرح ان میں سے بہت سے مشرکوں کے لیے ان کے شرکاء نے ان کے بچوں کو جان سے مار ڈالنا خوشنما بنا دیا ہے تاکہ وہ انہیں تباہ کر دیں اور ان کے دین کے معاملے میں ان پر مغالطے پیدا کر دیں، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ یہ عمل نہ کرتے، پس تم انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو کہ وہ جو کچھ غلط باتیں بنا رہے ہیں اس میں لگے رہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ مویشی اور کھیتی ممنوع ہیں، ان کو ان کے گمان کے مطابق کوئی نہ کھائے سوائے اس کے جس کو وہ چاہیں، اور بعض چوپائے ایسے ہیں جن کی پیٹھ سواری وغیرہ کے لیے حرام کر دی گئی ہیں، اور بعض مویشی ایسے ہیں جن پر ذبح کے وقت وہ اللہ کا نام نہیں لیتے، اللہ پر جھوٹ باندھتے ہوئے اللہ انہیں ان کی جھوٹی باتوں پر جو وہ کر رہے ہیں عن قریب بدلہ دے گا۔ اور وہ کہتے ہیں جو بچے ان جانوروں کے پیٹوں میں ہیں وہ خاص ہمارے مردوں کے لیے ہیں اور ہماری بیویوں پر حرام ہیں، اور اگر وہ بچہ مرا ہوا ہو تو اس میں یہ سب شریک ہو سکتے ہیں۔ عن قریب اللہ ان کو ان کی گھڑی ہوئی باتوں کی سزا دے گا، وہ حکمت والا
سب کچھ جاننے والا ہے۔ یقیناً وہ لوگ خسارے میں پڑ گئے جنہوں نے بغیر علم اور بے وقوفی سے اپنی اولاد کو قتل کیا، اور اللہ نے انہیں جو رزق دیا ہے اسے اللہ پر جھوٹ باندھتے ہوئے حرام قرار دیا۔ وہ یقیناً گمراہ ہو گئے اور ہدایت ہی یافتہ نہ رہے۔